کا جو میدان ہے یہ تاریخی ہے اور بہت سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی، 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ معاملہ پلٹ گیا تھا. جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا، جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو. میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رومات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر بعد احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا، کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے، اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے. جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا؟ جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے، اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا. جبل رومات یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا، اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا، شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے وہ پلٹ آئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں، جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے، ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا، پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو فتنے میں مبتلا ہوگی امت یا پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی۔ ارے وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی، میں کہتا ہوں آج 7 لاکھ جانیں ہماری جا رہی ہوں گی صرف اسی بنیاد پر کہ یہ رسول پاک کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہی امت۔ کیا چیخ چیخ کر کے مبلغین اور علماء نہیں بیان کر رہے ہیں آ جاؤ حضور کے طریقے پر؟ یہاں پر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں، تو پھر جانے تو جانی ہے نا اپنی۔ حضور کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے جائیں گے۔ اب میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، وہاں پر جن صحابہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تو بیان کرنا ہے۔ چلیں ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، جس کی وجہ سے 70 جانیں گئی، لیکن صحابہ میں جو حضور کے لیے تڑپ تھی، جو جانثاری تھی، پوری زندگی کہیں مطالعہ کر کے لاؤ، کسی کے پاس ایسی جانثاری نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی۔ مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑی، کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں۔ وہ انا للہ پڑی آگے بڑھ گئی۔ کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے۔ اور اس خاتون کے چوتھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تیرے باپ کا بھی، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں، سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں، تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ اس عرب خاتون کو تو دیکھیں، اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے، لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے، تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے، تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے۔ ایک اور خاتون کی بات میں کروں، ایک اور خاتون ہے مدینے کی، میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں، سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا، دیکھ لے۔ وہ خاتون آئی، جیسی ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاتون ماں ہوتی ہے، جبہ ہٹا دیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ میں خون لگا تو فوراً سجدے میں گر گئی، دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے کہ مولا تو نے میری قبول کر لی۔ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ بڑی بھی یہ کیا ہے؟
सुनो मेरे अजीजों, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कहते किसे? वो खातून मदीना कहती हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सारा मदीना निकल कर जा रहा था हुजूर के साथ, मैंने अपने जवान लाल से कहा था कि बेटा जा, आज तेरा वक्त आ चुका, मैंने आज के लिए तुझे पाला था, हुजूर की इज्जत की बात है, जा। जब मेरा बेटा जाने लगा तो जानते हो मैंने इसको एक वसीयत की थी। अल्लाह अल्लाह, मैं पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। वो खातून मदीना है, कहती है मैंने अपने बेटे से ये वसीयत की थी कि बेटा मैदान में जमे रहना, अगर कभी दुश्मन भारी पड़ गए, गालिब आने लग गए हुजूर के ऊपर या हुजूर के साथियों पर, खबरदार पीठ फेर कर भागना नहीं, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। उस खातून ने उससे कहा था, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी अगर तू भागते हुए मारा गया तो खातून कहती है, जब मुझे ये इत्तिला मिली कि मेरा बेटा शहीद हुआ, सबसे पहले मैं यही देखने आई हूं। मैं मैदान में आई और अपने बेटे का जुब्बा हटाकर मैंने पीठ पर हाथ फेर कर देखा कि कहीं भागते हुए पीछे से तो नहीं मारा गया, और फिर जब मुझे पीठ पर कोई जख्म नहीं मिला, पलट कर देखा, मैं शुक्र इसलिए अदा की कि सारे जख्म मेरे बेटे ने सीने पर लिए। वो सामने से लड़ करके, सामने से जख्म खा करके मरा है। इस बात पर मैं मौला का शुक्र बजा लाई कि मौला तूने मेरी कबूल कर ली। वो माएँ थी जिनकी तुरबत पर मौला लाखों सलाम नाजिल करे। यहां हमारे हालात ऐसे हैं कि माँ और बहनें हाथों और पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। बेटा कहां जा रहा है, हालात खराब है, ये मौलवी साहब के चक्कर में मत पड़ना, अरे ये तो ऐसे भड़काते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, इनके पीछे जाएगा, तेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरा करियर तबाह हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं उन औरतों से कहता हूं, संभाल करके रख लो इन बेटों को, एक दिन आएगा जब तुम्हारी इज्जत नोचने के लिए कुत्ते आएंगे, उस वक्त भी ये तुम्हारे बेटे कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि जिन माओं ने अपने बेटों को नामे रसूल के लिए खड़ा होना नहीं सिखाया, वो बेटा कभी तुम्हारी इज्जत के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता, कभी नहीं खड़ा हो सकता। एक बात याद रखिए, हमारी बुजुर्गों की रिवायतें ये रही हैं कि हमने अपने बच्चों की जो तरबियत की है वो इसी तरह से, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। और अगर आज तरबियत बदल गई है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आ जाओ वापस फिर इसी माहौल पर। बच्चों को सुलाना तो भी नामे मुस्तफा पर सुलाना, उठाना और जगाना तो नामे मुस्तफा पर जगाना। इकबाल ने क्या खूब कहा, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत व आबरू हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। किसके नाम से? हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत आज इज्जत है तुम्हारी तो हुजूर के नाम की वजह से। मैं आप सबसे मैं गुफ्तगू करता हूं, मेरी तकरीर का कहां है, कोई अता पता ही नहीं, तकरीर करने का मेरे पास ढंग भी नहीं, अंदाज भी नहीं, मुकर्रिर नहीं, जज्बात आपके सामने रखने का आदी हूं। मुझे ये बताओ, ये मिंबर मुझे क्यों दिया आपने? मैं कौन होता हूं? मेरा क्या अगला पिछला पस मंजर है? ये मिंबर या बड़े से बड़े मिंबर पर अगर ये मोमिनीन उठाकर मुझे बिठाते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि ये मुस्तफा की बात करता है, बाकी कुछ नहीं। हमारी इज्जतें हुजूर के नाम से जुड़ी हुई हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के नाम से पुकारा, नारा लगाया गया ना अमीरुल मोमिनीन, तो आपके आंखों से आंसू निकल आए। लोगों को जमा करके कहा, ऐ लोगों मैं बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। उनके बाप का नाम खत्ताब। कहते हैं बचपन में मैं 2 बकरियां नहीं संभाल पाता था, लाइन में नहीं लगा पाता, मेरा बाप मुझे बार बार मारता था, मैं बहुत मार खाया अपने बाप से। लेकिन आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है, जिसमें मिस्र भी था, ईरान भी था, यमन भी था, इराक भी था, फिलिस्तीन भी था, पूरा अरब नजद और हिजाज भी था, तन्हा हजरत उमर फारूक की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं बचपन में जिसको 2 बकरियां संभालनी नहीं आती, आज वो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करता है। ऐ लोगों, ये खत्ताब
خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا تو یہ ساری عزتیں ہماری ہیں۔ لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا، لوگوں صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا، ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو۔ اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے حضور کے لیے۔ وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا۔ آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں، میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں گے، یہ تمنا بھی مت رکھنا۔ جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا، لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا۔ یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے۔ دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا، سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں۔ روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی ہے، تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں، اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں۔ کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی ہیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی۔ میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے، مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں۔ اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو، یہ بھی چل رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے۔ پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہے ہیں، لیکن ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ ایک ہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ یہ جو سبب ہے نا حضور سے پھرنے کی وجہ ہے، حضور سے جب منہ پھیرو گے یہ حالات ہوں گے۔ کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، وہ نوچتے ہوئے بھونکتے ہوئے تمہارے سب کے چتڑے اڑائیں گے۔ یہ آج حالات اسی وجہ سے۔ اور ظالموں کو سروں پر اس لیے بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ جب بکریاں بہک جاتی ہیں تو کتے انہیں بھونک بھونک کر کے راستے پر لاتے ہیں۔ آج تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور سبب یہی ہے جو تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہیں امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی، اس دن پھر تم عزت کو بھی پالو گے۔ ہاں اب حالات جو صحابہ کے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے جو بھی میدان میں کھڑا رہے حفاظت کی بات کرے گا،
اس کو دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی. توجہ ہے؟ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، تحفظ ناموس رسالت کے مشن پر کوئی آ گیا، دنیا ساری طاقت جھونک کر کے اسے مار تو سکتی ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا یزید نے مارا تھا لیکن حسین کو مردہ کبھی نہیں کر سکا. مردہ ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے. ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس دن ہماری گردنیں کٹی جائیں گی، مر تو جائیں گے لیکن ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا. مردہ نہیں ہے. اللہ ان کی حیات کی بشارت قرآن میں دے رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں دو مثالیں اور رکھ دیتا ہوں. حضرت خواتین کی بھی کردار ہے. سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے. یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے. حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی. یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی. ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا. ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا. دردناک شہادت. اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ کس نام پر ماری گئی؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کی عزت پر. اور حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مشرکین پکڑ کر کے کوئلے جلا کر اس میں الٹا لٹا دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے اور میرے آقا نے یہ جملہ بھی فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی یاسر. جو اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، میرے آقا نے حضرت یاسر کے لیے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یاسر پر. وہ حالات بھی صحابہ کے تھے. حضور سامنے ہوتے اور ان کے چہتے دیوانے آگ پر بھی لیٹ جایا کرتے. لیکن بات ایسی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی، ان کو پکڑ کر کے مشرکین نے پکڑ سے ناخن کھینچ دی، کو ایک کھمبے سے باندھ دیا. مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکوں سے کہا پتھر مارو اس کو. پتھر مارتے رہے. حضرت خباب اسی طرح سے مارے گئے. ان میں سے ایک صحابی سے مشرکین نے یہ کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے لیٹے ہوتے. اس صحابی کو جلا لایا. اس وقت انہوں نے کہا، کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں جو شعر کہے تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار، تم کہتے ہو اس جگہ محمد ہوتے، میں ابھی اپنے جسم کی 1000 ٹکڑے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. وہ صحابہ تھے. یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. میرے عزیزو، یہاں صرف اور صرف اگر ہم بات کریں نعروں کی یا دکھاوا کریں تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کرو گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جا سکتے. حضور کا نام سلامت کل بھی تھا، آج بھی اور رہے گا. تمہارا امتحان ہے. اگر تم اس میں حصہ لے لیا تو تم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا. ورنہ ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حضور کے نام کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا. ہونا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کو مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن امتحان ہوگا مومنین کا، مسلمانوں کا امتحان ہوگا. تم کیا کر رہے تھے؟ سوال تو ہوگا.
حضور کی عزت پر جب بات آئی تم کیا کر رہے تھے، یہ سوال آئے گا، اور اگر تم نے کچھ کیا تھا تو تمہیں اجر سے نوازا جائے گا، اور نہیں کیے تھے تو تمہیں بھی اس طرح بزدلوں میں اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزو، حضرت امام مالک نے تو یہ بات کہی کہ امت اگر حضور کی گالیاں سن کر خاموش رہتی ہے تو اسے زمین میں دھس جانا چاہیے، زمین میں دھس جانا چاہیے۔ اب سنیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جن لوگوں نے اپنی جانیں دیں، اور کردار ان صحابہ کا ایسا ہے کہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک شادی ہوئی، آج دوپہر میں شادی ہوئی، دولہا اپنی دلہن کو لے کر رات میں اپنے گھر آیا ہے، سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف۔ اسی رات کو کسی منادی نے اعلان کر دیا کہ مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، چلو اے جوانوں میدان میں آ جاؤ۔ یہی احد کے لیے پکارا جا رہا تھا۔ رات کے وقت صحابہ سب گھروں سے باہر نکل رہے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے میدان احد میں سب کو جمع ہونا تھا۔ اور یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی بستر چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، حضور پاک کی عزت کی بات آئی، اب مجھے جانا ہوگا۔ سہاگ رات، شب زفاف، آج کی شادی کی رات۔ خاتون سے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا چاہو تو انتظار کرو۔ خاتون نے کیا کہا، نہ میرے شریک حیات آپ جائیں، میں خوشی خوشی بھیجتی ہوں، آپ کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہے، نام مصطفیٰ پر جا رہے ہیں، عزت رسول کے لیے جا رہے ہیں، آپ جائیں۔ پہلی رات کی دلہن یہ کہتی ہے، اور طلاق کی بات کر رہے ہیں آپ، خبردار آپ طلاق کی بات نہ کرنا، دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک بنا ہی لیا، آخرت میں کیوں الگ کرتے؟ اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیں، اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گا، اور اگر نہیں آ سکے تو کوئی میرے لیے فکر کی بات نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ تو کہلاؤں گی، میرے پاس وہ بھی فخر ہوگا۔ یہ جوان اسی حالت میں دوڑتا ہوا میدان احد میں آ گیا، فجر کی نماز سے پہلے صفوں میں کھڑا ہو گیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی، دوپہر سے پہلے پہلے جو حالات وہاں پیدا ہوئے میدان میں، کئیوں کی شہادت ہوئی، اس میں اس جوان صحابی حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ پہلی رات کا دولہا میدان میں شہید ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز و شام کے وقت جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا، لیکن لاش نہیں مل رہی تھی، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر اس کی لاش ہے۔ صحابہ گئے، اٹھا کر کے لائے، دیکھا تو پوری لاش بالکل غسل دی ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے اور بالوں سے۔ میدان احد میں کون پانی لایا اور کون غسل دیا؟ حضور پاک کے پاس وہ لاش جب لائی گئی، جوان دولہے کی لاش، حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا آقا اس کو نہلایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے فرشتے لے گئے تھے، جنت کے پانی سے میرے حنظلہ کو انہوں نے غسل دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حالت میں وہ شہید ہوا اسی حالت میں اسے دفن کیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائے۔ شہید کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جن کپڑوں میں، اوروں کے لیے وہ حکم ہے کہ دنیا کے کپڑے چھوڑ دو، اللہ کے پاس آنا ہے تو کفن پہن کے آؤ، لیکن شہید کے لیے یہ ہے اعزاز کہ جو کپڑے تو پہنا ہے اسی میں اللہ کے پاس آ، اور غسل بھی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ غسل جب شہید کو نہیں دیا جاتا اس کو کیسے غسل دیا گیا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے معلوم کرو، یہ اس کی موت کا غسل نہیں۔ حنظلہ جب اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا تو اس پر غسل واجب تھا، جنابت کا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا تھا،
لیکن حنزلہ نے یہ سوچا نہانے میں دیر نہ ہو جائے اور میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اسی لیے اسی حالت میں یہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میدان میں شریک ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ نہانے میں لیٹ نہ ہو جائے اور حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں۔ اور اس حالت میں یہ آیا اور شہید بھی ہو گیا۔ تو جو اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دیا وہ موت کا نہیں، وہ جنابت کا غسل ہے، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ مثالیں کہاں سے لا سکو گے؟ ہم اپنے اچھی خاصی راتیں اور اچھے خاصے وقت نہیں دے سکتے، شادی کی رات تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر راتیں قربان کرتا ہو؟ وہ نبی رحمت ہیں جو ہر رات ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ فالج کی بیماری والے کے لیے کوئی حکیم جلدی چل کر نہیں آتا، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ بوسیری کے خواب میں آئے تو آئے، اپنے ہاتھوں سے جسم پر پھیر کر کے شفا بھی دیا اور ان کے قصیدے پر انعام میں اپنی چادر بھی عطا کیا۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا، جب امام احمد بن حنبل کی تہبند کھل رہی تھی اور جلاد ان کو کوڑے مار رہا تھا، ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے تھے، امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے، میری تہبند کھل رہی ہے۔ جلاد نے دیکھا، اچانک غیب سے دو ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل ہنسنے لگے اور جلاد سے کہنے لگے، اب مار تو کوڑے اور مار اور کوڑے مار۔ وہ یعنی حیرت میں آ کر کے کوڑا رکھ دیا اور پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تیری لنگی، تیری تہبند کھل رہی تھی، یہ کون آیا جو تیری تہبند کو سنبھال لیا؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی وارفتگی میں کہا تھا، جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ ہاتھ آ گئے ہیں۔ اور یہی تو مسلمانوں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ مرو بھی تو حضور کے نام پر، کہ ہم قبر میں جاتے ہیں تو بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، فرشتے اگر آتے بھی ہیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ پھر نہیں مانو گے تو اور ایک مسئلہ پیش آ جائے گا، نماز تمہاری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، عربی کا ورڈ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں گا، ترجمہ کر کے۔ مثال کے طور پر لفظ کاف جو ہے عربی میں مخاطب کے لیے، یعنی تو، تم، آپ کہنے کے لیے۔ جیسے میں کہوں کیف حالک، حالک کا مطلب ہوا تمہارا حال کیسا ہے۔ عربی میں نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے، تم سامنے رہو گے تو ہی پوچھوں گا نا، سامنے رہو گے میں پوچھوں گا کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تم خیریت سے ہو۔ تو، تم، آپ، یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب آدمی سامنے ہوتا ہے، سامنے والے کو ہی لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں، لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دور رہنے والے کو لفظ ہو سے خطاب کرتے ہیں، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی۔ اب میں پوچھوں کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے، جو یہاں نہیں ہے اس کو ایسا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گرامر ہے عربی کی۔ اب آؤ، تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے؟ نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے، یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے۔ اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی، سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو، آج سے التحیات کا سلام بدل لو۔ یوں کہو، میں سکھا بھی دیتا ہوں، السلام علیہ، وہاں کہو علیہ، یعنی سلام ان پر ہو،
تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو. سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. صحابہ نے بھی یہی کہا، تابعین نے بھی یہی کہا، اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا، فقہاء نے بھی یہی کہا، محدثین نے بھی یہی کہا. سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا. کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے. نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا. اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں ناظر ہیں. ارے عزیزو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. اکثر محفلوں کی وہ رونق ہے، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنی جماعتوں میں محسوس کیا ہے. ان کے بعد تابعین نے محسوس کیا ہے. اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہو، حاضر نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرا دیکھ کیسے سکتا ہے؟ حاضر نہ ہو تو کوئی کیسا دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جو عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا، اب اس کا پوسٹ مارٹم بھی دیکھ لیں آپ. کس نے یہ شروع کیا تھا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں نہ تم انہیں مانگ سکتے ہو پوچھ سکتے ہو. کل جو بات میں نے بتائی تھی، مستشرقین جو یہود و نصارہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا تاکہ امت رسول سے دور ہو جائے. اس لیے کہ تمہارے اندر جو سب سے بڑا پاورفل اور سب سے بڑا مضبوط عقیدہ جو ہے وہ اپنے رسول کو لے کر کے ہے. اس لیے کہ یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو، ان کے گھر لوٹ دو، ان کو جلا وطن کرو، یہ سب برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی کی عظمت پر آئی ہوئی بات کو برداشت نہیں کرتے. آج بھی دنیا اس بات کو مان رہی ہے. ان کے اندر اگر کوئی چنگاری باقی ہے جو انہیں جمع کرتی ہے تو وہ رشتہ رسول ہے، محبت رسول ہے، عظمت مصطفیٰ ہے. اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں. لیکن ظالموں، یاد رکھنا تم اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکو گے. کیا حرج ہے حضور سے مانگنے میں؟ کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے. نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے. ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں. رسول پاک کو اللہ تعالی نے مالک بنایا ہے. اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں. یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالی کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے. مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے. امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے؟ نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں. سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا. کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے. جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا؟ اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں.
ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ، کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا اتنی لمٹ کا سوال کرنا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، دنیا کا پوچھنا، آخرت کا مت پوچھنا، قبر کا مت پوچھنا، کچھ نہیں۔ سل ما شئت، جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیں، آپ کا ہمنشین مجھے بنا لیں۔ اب غیر ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمنشینی، آپ کا پڑوس بن جاؤں بس۔ اب غیر ذالک، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے۔ مانگ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابی بھی وہ بہت دور تک کی سوچتے تھے، انہیں معلوم تھا وہاں کی اگر ہم نشینی مل گئی تو باقی سب ویسی خیرات میں ملے گی، باقی سب تو صدقے میں ملے گی۔ انہوں نے بالکل لاسٹ اینڈنگ والا سوال کیا ہے، یہ نہیں کہ حساب میرا قیامت میں ہلکا ہو جائے، میزان عمل میں کچھ آپ کی مدد مل جائے، حوض کوثر پہ یہ ہو جائے۔ انہوں نے لاسٹ اینڈنگ کا سوال کیا، اگر وہ ہم نشینی مل گئی تو یہ ساری منزلیں تو پاس ہو کے ہی ملے گی۔ اور یہاں پر اب جو بتانا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے پہلے ہی مانگی ہوئی چیز کو دے دیا ہو پھر یہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے جو سوال کیا وہ تو تجھے مل گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو سوال کر۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصرفات، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ان کی طاقت و قوت دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے۔ میں ساری چیزوں کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کا مالک بنایا ہے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے وہ رسول تمہارے پاس ہے جو تمہیں اچھائیوں کی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ اب جو 2 لفظ آئے ہیں وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یحرم علیہم ویحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے وہ حلال بناتا ہے، اور ناپاک چیزوں کو وہ رسول تمہارے لیے حرام کہہ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا حرام اور حلال دنیا میں بنانا یہ بھی اختیارات رسول میں سے ہے۔ رسول جسے کہیں حلال وہ حلال ہے، اور رسول جسے کہیں حرام وہ حرام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اور اختیارات کیا چاہیے؟ ایک صاحب نے کتاب میں لکھ مارا جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا۔ ان کا بغض تھا، وہ عداوت تھی، نفرت رہی ہوگی، سیدھے نشانہ سادھا اور یوں کہا کہ ان کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو آؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے،
کیسے ایک صاحب آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کے لیے ممبر پر خطبہ دیا. یہ بقرعید کا دن تھا، 10ویں ذی الحجہ، اور قربانی کا دن ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں ایک لفظ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری عید سے پہلے گوشت ذبح کیا، بکرا ذبح کیا یا جانور ذبح کیا، ان کی قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے والا ایک گوشت ہو گیا. جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی بیان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا کہ یہ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، میں فجر کے فوراً بعد ہی بکری ذبح کر دیا، گوشت ہو گیا، بن بھی گیا، کھا پی. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی. میرے عزیزو، جب سے دنیا وجود میں آئی، اللہ عز و جل نے انسانوں کی نسل کو یہاں پر آباد فرمایا. اس وقت سے لے کر دو جماعتیں ہمیشہ اس زمین پر رہی، ایک حق جماعت اور ایک باطل جماعت، اور ان دونوں جماعتوں میں ٹکراؤ بھی ہوتا رہا، ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہا. ظاہر سی بات ہے دن اور رات مل نہیں سکتے، سفید اور کالا ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق اور باطل دونوں ایک نہیں ہو سکتے. میرے عزیزو، میں چند مثالوں کے بعد اب عرض کروں گا ہمارے زمانے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ کیسے ہے اور خط امتیاز کیا چیز ہو سکتی ہے. تاریخ کے جھروکوں سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر یہ لڑائیاں حق اور باطل کی چلتی رہی ہیں. وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار تھے. اس زمانے کی بات جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورود مسعود ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت پاک ابھی نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس کو یہ حسد ہو گیا اللہ کے گھر سے، خانہ کعبہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا، ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں. آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے ہر زمانے میں، سارے انبیاء کرام بھی وہاں پہنچتے رہے. تو ابرہہ نے یہ کہا کیوں نہ میں یمن میں اس سے بہتر کعبہ بنا لوں. وہ جا کر کے یمن میں بہت خوبصورت اچھی عمارت بنایا اور اس کو کعبے کا نام دیا، اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ اب مکہ والے کعبہ میں جانے کی بجائے یمن والے کعبے میں آؤ. حسد کی بنیاد پر اس نے ایک دوسرا کعبہ بنا ڈالا. میرے عزیزو، آج یہی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا، وہ جتنی عمارت ہے آج آپ جا کر کے دیکھیں، مشکل سے یہاں پر 40x60 کا ایک جگہ ہو اور اس پر کوئی بلڈنگ بنا ہے. میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے گا ایک 4 کونے والی عمارت بنانے میں. بس خانہ کعبہ میں کیا بنانا ہے؟ کوئی روم نہیں بنانا ہے، کوئی بالکنی نہیں بنانا ہے، چوکور ایک عمارت بنانی ہے
تو پھر ان سب سے ہم کہتے ہیں تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ، کیوں نہیں لیتے؟ ویسی ہی 4 کونے والی ایک عمارت بنا دیتے، چند لاکھ روپے ہی کا تو خرچہ ہے، لیکن کوئی بنا نہیں سکا۔ میرے عزیزو، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز یہی ہے، بلڈنگیں ویسی لاکھوں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کون اس طرف کھینچ سکتا ہے؟ کشش کہاں سے لا سکیں گے ہم؟ جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ ہر ایک عمارت کے اندر نہیں آ سکتی۔ ابرہہ نے بنا تو لیا یمن میں، اور لوگوں کو دعوت بھی دی پیسے دے کر کے، کھانے پر بہت سارے لوگ گئے، مکہ کا ایک شخص بھی وہاں گیا۔ ظاہر سی بات ہے قریش اور مکہ والے خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہر زمانے میں، اس کے لیے انہوں نے جانیں بھی نچھاور کر دی۔ اس شخص کو اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابرہہ کے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا، چاروں طرف سے دیکھ کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہا، ابرہہ تیرے بنائی ہوئی اس عمارت کی یہی حیثیت ہے کہ مکہ والا آ کر کے یہاں تیرے سامنے پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اس نے اس کی توہین کی، اس کی توہین ایسی، بادشاہ نے اسے ختم بھی کیا، اور عمارت کی جب کہ کوئی پیشاب کر کے جائے تو پھر بچا کیا اس کا؟ بادشاہ اتنے غصے میں آیا کہ مکہ والا ایک شخص آ کر کے میرے بنائی ہوئی عمارت کے سامنے پیشاب کر کے چلا گیا، جس کو میں دنیا کی سب سے مقدس عمارت بنا رہا تھا۔ تو اس غصے کے مارے وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ اب اس کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مکہ والوں کے بیچ میں ہے۔ اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ مکہ والوں کی تحویل میں نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ براہ راست اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے۔ وہ آیا تو صحیح، بہت بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، مینا کی سرزمین کے پاس اس نے پڑاؤ ڈالا، وہاں سے پلاننگ کرتے ہوئے پہلے پورے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا مال لوٹ لیا، ظلم کے ذریعے سے پہلے مال لوٹا۔ ہر زمانے میں باطل قوتیں یہی کرتی ہیں، پہلے ان کو اکنومیکل پورے طور پر کنگال کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے لڑنے کی، انہیں بنیادی چیزوں سے معذور کر دیا جائے۔ سپر پاور نام سے آج جو ملک پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کے ہاں ڈائریکٹ جانے کی اور حملہ کرنے کی، بلکہ عراق جیسے چھوٹے ملک کو 10 سال تک پابندی لگاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی دوائیاں پہنچنی نہ پائیں، کوئی ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچنے نہ پائیں۔ جب یہ پوری طرح سے نڈھال ہو جائے تب جا کر کے حملہ کرتے ہیں۔ یہ باطل جماعت کا ہر زمانے میں شیوا رہا ہے، ہر زمانے میں یہی ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ مارنے سے پہلے ان کو پوری طرح سے کنگال کر دیا جائے۔ آج جن ملکوں پر یہ بین لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، آگے چل کر کے انہیں لڑنا ہوتا ہے کہ ان کو پوری طور پر خالی کر کے پھر ان سے لڑا جائے۔ ابرہہ نے یہی کیا، مکہ والے جتنے مالدار تھے سب کا مال لوٹا، بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا، جو بولنے والے لوگ ہیں، جو ابھارنے والے لوگ ہیں، انہیں قید کر دیا کہ مکہ میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے اس کے مقابل میں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے تھے۔ سارے لوگ پریشان تھے مکہ والے، اور ابرہہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب پورے مکہ کے سرداروں میں تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ آپ نے کسی طرح سے اس کے ہاں پہنچ کر کے یہ اجازت حاصل کر لی کہ مجھے ابرہہ سے بات کرنی ہے۔ ابرہہ نے پوچھا کہ کیا بات کرنا ہے؟ حضرت عبد المطلب چونکہ پورے مکہ کے سردار تھے، اس نے یہی سوچا کہ یہ آئے ہوں گے مجھ سے منت سماجت کریں گے کہ جنگ نہ کرو، خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ۔ اس نے اجازت دی اپنے پاس آنے کی۔ حضرت عبد المطلب نہایت ہی اپنے عزت و وقار کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے 100 اونٹ جو تو نے قبضہ کیے ہیں وہ مجھے واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا کہ تجھ جیسے آدمی کو کون سردار بنایا ہے؟ مکہ کے اور خانہ کعبہ کا سردار تجھے بنایا؟ میں کس لیے آیا ہوں تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، حملہ کرنے کے لیے آیا، مکہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر ابرہہ نے کہا
سردار تو ہے، تو پہلے یہ ریکویسٹ کرتا کہ مکہ پر حملہ نہ کریں، تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ابرہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، وہ میری ملکیت میں ہے، خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ تجھے دیکھ لے گا۔ حق و باطل کے درمیان یہی خط امتیاز ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین آخر وقت تک، ذات پر توکل اور یقین آخر وقت تک۔ ابرہا نے انہیں ان کے اونٹ واپس کیا اور واپس چلے گئے۔ اب جو حالات ہیں، جو روایات بتاتی ہیں، دوسرے دن اس نے اپنے ہاتھیوں کو دوڑایا، ہاتھی کسی صورت مکہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ زنجیروں میں باندھ کر کے ہاتھیوں کو کھینچا گیا، ان کو بھالے اور نیزے مارے گئے، ہاتھی ایک بھی ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، اور کسی بھی طرح سے حملہ کرنے کو کوئی ہاتھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہاتھیوں کو تیار کیا گیا، اور پھر جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا گیا تب پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فیصلہ آیا جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر ابابیل چڑیوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان کو مارتی تھیں، کس طرح سے؟ ہلکے نوکیلے پتھروں سے ایسا مارتی تھیں، تین تین کنکریاں ہر ابابیل نے ان پر گرائی، اور ایک کنکری جب کسی ہاتھی پر گرتی تو اس ہاتھی کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ ان کنکریوں میں کیا طاقت تھی، کون سی قوت تھی، اور اس ابرہا کی پوری فوج پر جہاں جہاں کنکریاں گری وہ اس طرح سے ہلاک ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان ابابیلوں نے انہیں کیا کر دیا؟ ایسے کر دیا جیسے کوئی مرغی کو کھا کر کے چھوڑا ہوا ہے، یعنی پورے پر چھیل لیے ہوں، گوشت کھا چکے ہوں۔ اس پوری فوج کا یہ حال تھا کہ ان کی ہاتھیوں کی ہڈیاں دکھنے لگ گئی اور ان کی کھوپڑیاں بکھر گئیں۔ اللہ رب العزت نے چند ساعتوں میں اس پوری باطل جماعت کو تہس نہس فرمایا۔ یہ پورا سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ نکلا تھا حرم کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، اور بظاہر اللہ رب العزت نے انسانوں کی جماعت سے ان کا مقابلہ نہیں کروایا، بلکہ ہلکی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر باطل کو ان کی اوقات یاد دلائی۔ میرے عزیزو، یہی چیز اللہ رب العزت کے قوانین میں اور اس کے دستور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، بسا اوقات اللہ بہت چھوٹی سی طاقتوں سے باطل کو ہمیشہ